وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آٹھواں حق راستے کا ہے وہ ارشاد السبیل، بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھلانا. آپ راستے میں کھڑے ہیں یا اسی طرح راستے میں بیٹھے ہو، اور یا اسی طرح راستے میں بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے اور آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی ایسا شخص اسی دوران آ گیا ہے کہ وہ راستہ بھٹک چکا ہے، اس کو راستہ نہیں معلوم کسی جگہ کا، یا کسی کے متعلق وہ پوچھنا چاہتا ہے یا کسی کے ہاں جانا چاہتا ہے، تو آپ پر اس کا حق ہے کہ آپ اس کو راستہ دکھائیں گے، اس کی رہنمائی کریں گے، اسے اس شخص تک پہنچائیں گے، یا اس کو اس جگہ تک پہنچاؤ گے جس جگہ اس کو پہنچنا ہے. یہ راستے کے حقوق میں سے آٹھواں حق ہے. جب راستے میں بیٹھا جائے یا کھڑا رہے تو راستے کے حقوق کی رعایت کرنا وہ ضروری ہے. اور نواں حق ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے ضرر دینے والی چیز کو ہٹانا ہے. کوئی بھی چیز ہو، گلیاں ہیں، راستے ہیں، اور کھلے راستے ہیں یا تنگ راستے ہیں، جو بھی ہیں، لیکن اس پر اگر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے یا کئی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے، تو اس راستے کا حق یہ ہے ان لوگوں پر کہ وہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹائیں گے. اور تکلیف دینے والی چیز کوئی بھی ہو سکتی ہے، کچرا ہو سکتا ہے، یا کوئی کانٹے دار ٹہنی ہو سکتی ہے، یا اسی طرح کوئی بلیڈ پڑا ہوا ہے، شیشے پڑے ہوئے ہیں، گندگی پڑی ہوئی ہے، یا اسی طرح راستے میں گاڑیاں بہت زیادہ کھڑی ہیں، ٹریفک جام ہو گئی ہے. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے جو آنے جانے والے مومن مسلمانوں کے لیے تکلیف اور پریشانی کا سبب بنے، تو وہ تکلیف اور پریشانی ان لوگوں کو ختم کرنا ہے. اس تکلیف اور پریشانی کو اور اس ضرر اور نقصان دینے والی چیز کو ہٹانا ان لوگوں پر ضروری ہے جو راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا راستے میں کھڑے ہیں، راستے میں کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں، تو ان پر اس راستے کا حق ہے کہ وہ راستے سے اس چیز کو ہٹائیں. اور ویسے بھی راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، اور خصوصاً مومن مسلمان کی زندگی سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا، یہ بہت بڑی فضیلت والی بات ہے. مومن مسلمانوں کے لیے تکلیف اور پریشانیاں پیدا کرنا یہ وبال کی بات ہے. مومن مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کو تکلیف میں اور پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے: الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں. فافضلها قول لا الہ الا اللہ،
اور ان شاخوں میں سے سب سے بہترین شاخ ایمان کی وہ اس بات کا اقرار کرنا اور تصدیق کرنا ہے لا الہ الا اللہ کا، یہ اعلیٰ شاخ ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور اسی طرح ایمان کی شاخوں میں سے ادنا شاخ، کم درجے کی شاخ، وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ مومن مسلمان کے راستے سے تکلیف دینے والی کوئی بھی چیز ہو، پریشانی پیدا کرنے والی کوئی بھی چیز ہو، اس کو ہٹانا ہے۔ تو یہ ایمان کی جتنی شاخیں ہیں احادیث میں جو ذکر ہوئی ہیں، کئی احادیث میں تفصیل سے ذکر ہوئی ہیں، کئی احادیث میں اجمال سے ذکر ہوئی ہیں، ان تمام شاخیں جب ایک مومن مسلمان میں جمع ہو جاتی ہیں تو ایک کامل اور مکمل مومن مسلمان بن جاتا ہے۔ اگر ان شاخوں میں سے کوئی شاخ بھی کم ہوگی یا اپنے معیار تک نہیں پہنچی ہوگی تو وہ کامل مومن مسلمان کہلانے والا نہیں ہوگا۔ اگر ایک مومن مسلمان میں اعلیٰ شاخ موجود ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے، تو یہ اعلیٰ شاخ تو اس میں موجود ہے، لیکن جو ادنا شاخ ہے اماطۃ الاذی، راستے سے تکلیف دینے کی عادت اور خصلت اور اچھائی اس میں نہیں موجود، تو یہ کامل مومن مسلمان نہیں ہے، اس کا ایمان کمزور درجے میں ہے۔ اسی لیے کہ جس دل میں ایمان ہوتا ہے اور کامل ایمان ہوتا ہے تو اس کامل ایمان کی بنیاد پر اس مومن مسلمان میں ایک ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے۔ اس کے دل میں ایمان کی وجہ سے ایک ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میری ذات سے کسی دوسرے مومن مسلمان کو تکلیف اور پریشانی نہ پہنچے، اور اسی کامل ایمان کی وجہ سے اس مومن مسلمان میں ایک ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مخلوق خدا کو راحت پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کو میں سکون پہنچاؤں، راحت پہنچاؤں۔ اور اسی طرح جب یہ ایمان کامل ایمان صحیح معنوں میں دل کی گہرائی میں اترتا ہے تو پھر وہ مومن مسلمان انتہائی کوشش کرتا ہے کہ اس سے کسی دوسرے مومن مسلمان کو تکلیف اور پریشانی نہ پہنچے، بلکہ ہمیشہ اس سے نفع ہی پہنچتا رہے، نفع ہی پہنچتا رہے۔ اور اس حدیث میں ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ حقوق اللہ کا ذکر ہو گیا ہے، اور اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا، یہ حقوق العباد کا ذکر ہو گیا ہے۔ جب ایک مومن مسلمان اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بجوری کرتا ہے اور حقوق العباد کی بجوری کرتا ہے، اس طور پر بجوری کرتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے مومن مسلمان کو تکلیف دینا درکنار، بلکہ کسی دوسرے مومن مسلمان نے اگر تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو بھی ہٹاتا ہے، اس سے اپنی ذات سے تو دور کی بات تکلیف دے، بلکہ راستے میں جو تکلیف دینے والی چیز ہوتی ہے، لازمی بات ہے وہ کسی انسان کی طرف سے ہی آئی ہے، وہ اس کو بھی ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اتنا وہ حقوق العباد کی اتنی زیادہ انتہائی وہ رعایت رکھتا ہے۔ تو جب دل میں کامل ایمان ہوتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ختم کرتا ہے، جو بھی پڑے ہوں، کانٹے پڑے ہیں، بلیڈ پڑا ہے، گندگی پڑی ہے، کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے، جو بھی ہے اور تکلیف دینے والی چیز ہے وہ اس سے برداشت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کو راستے سے ہٹاتا ہے۔ یہ کامل ایمان کی صفت ہے۔ اگر آج ہماری گلیاں، کوچے، راستے تکلیف اور پریشانی سے بھرے ہوئے ہیں اور قدم اٹھاؤ تو تکلیف اور پریشانی ہے، تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اعلیٰ ایمان اور کامل ایمان کی صفت یہی ہے کہ راستے میں ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی۔
آج دیکھو ہمارے راستوں کا کیا حال بنا ہوا ہے، روڈوں کا کیا حال بنا ہوا ہے، کتنی تکلیف سے ہو جاتے ہیں مومن مسلمان، اور پھر اس رش میں ایک مریض ہوتا ہے، فضول ایک آدمی نے راستے میں گاڑی کھڑی کی ہوتی ہے، سارے لوگ، سارا ٹریفک پیچھے جام ہو جاتا ہے۔ یہ تکلیف پیدا کرنا ہے، پریشانی پیدا کرنا ہے، بغیر کسی اشد ضرورت کے اور اپنی ادنی سی ضرورت کے لیے 100 آدمیوں کو تکلیف میں ڈالنا، یہ کون سی مسلمانی ہے؟ یہ مسلمانی نہیں ہے، یہ جابرانہ اور ظالمانہ رویہ ہے۔ اسی طرح دوسری تکلیفیں لے لو، ہمارے راستوں میں، ہماری گلیوں میں کتنا گند پڑا ہوتا ہے جو تکلیف دینے کا سبب بنتا ہے۔ ہم خود گند پھینکتے ہیں، کتنے طریقوں کے ساتھ وہ تکلیف اور پریشانی ہم پیدا کرتے ہیں۔